وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه البخاری و مسلم. محترم و مکرم اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان و کرم ہے جس کی توفیق سے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر ایمان اور اسلام پر ثابت قدم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تا حیات ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ آج کا دن جسے ہم اور آپ یوم عاشوراء کے نام سے جانتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن روزہ رکھا، اور بہت سارے مسلمانوں نے بھی آج الحمدللہ اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے روزہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کے روزے کو، عبادت کو قبول فرمائے جنہوں نے روزہ رکھا، اور جن سے کسی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ گیا، اللہ تعالیٰ اگلے سال انہیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک پر بولنے کا ارادہ بنا کر آیا ہوں وہ عنوان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اتباع کہتے کس کو ہے، یہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اتباع کو جانے بغیر ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے۔ زبان سے ادا تو ہم کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اتباع ہے کیا چیز، اسے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اتباع کہتے ہیں پیروی کرنے کو۔ پیروی کرنا یعنی جیسے کسی انسان نے زمین پر جہاں پر قدم رکھ کر کے وہ انسان وہاں سے قدم اٹھا لیتا ہے تو پچھلا قدم وہیں جا کر گرتا ہے جہاں اگلا قدم تھا۔ عموماً چلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، ہم اور آپ چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں، ایک قدم پہلے آگے بڑھاتے ہیں، اس کے بعد پیچھے کا قدم آگے لے جاتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا قدم جہاں گرتا ہے عموماً دوسرا قدم وہیں پہ جا کے گرتا ہے۔ بائی چانس کبھی خلاف ہو سکتا ہے، لیکن عموماً پہلا قدم جہاں گرتا ہے اگلا پچھلا قدم وہیں جا کے آتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اتباع، پیروی، یعنی پہلا قدم کے بعد دوسرا قدم وہی ٹھہر جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے چلے ویسے ہم کو بھی چلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے چلنے کہا ویسے ہم کو بھی چلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کام کرنے کہا ویسے ہمیں بھی کام کرنا ہے۔ اسی چیز کا نام ہے اتباع۔ اور حدیث کی تعریف جو بیان کی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے جو بات کہی اسے اقوال کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا اسے افعال کہا جاتا ہے۔ کہا اسی دو چیزوں کا نام تو احادیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کہا یہ کرنا ہے، کبھی زبان سے کہا تو کبھی کر کے بتایا۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، کہنا اور کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز کہا اس کو ویسے ہی ماننا، اور ماننے کے بعد اس پر عمل کر لے جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ویسے ہمیں بھی اس کو ماننا ہے اور ویسے ہی عمل کرنا ہے۔ اسی چیز کا نام اتباع ہے۔
اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس سے ہٹ کر عمل کرتا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی کام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں مانی جائے گی، بلکہ نافرمانی مانی جائے گی، معصیت مانی جائے گی اور عین شریعت کی مخالفت مانی جائے گی، اور دوسرے جملے میں اسلام کی مخالفت مانی جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر حال میں ضروری ہے۔ ابھی آپ کے سامنے آیت تلاوت کروں گا، اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ قرآن مجید کی صاف آیت ہے، اللہ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ تمہیں دے اسے لے لو۔ وما آتاکم الرسول، یہاں لفظ ما جو ہے اصولیین یعنی شریعت کے اصول بنانے والے علماء ربانیین، اس میں سب سے بڑے امام شافعی رحمہ اللہ جو اصول فقہ کے بانی ہے، اصول فقہ کے علماء لکھتے ہیں لفظ ما جب داخل ہو جائے کہاں وہ عام کرتا ہے، یعنی ہر چیز شامل ہو گئی، ہر وہ چیز اس کے اندر شامل ہو گئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ تمہیں رسول دے، جو بھی کچھ چھوٹی ہو یا بڑی چیز ہو، ادنا چیز ہو، ہم پر بھاری کیوں نہ پڑتی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرنے کے لیے ہمیں کہے فَخُذُوهُ، اسے لے لو، یعنی اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، واجبی عمل وہ عمل واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ شریعت نے ان احکام کو مستحب قرار دیا ہو، شریعت کے مثلا رمضان کا روزہ ہر حال میں واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ نوافل جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلاں 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 روزے رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں یہ ثواب دے گا، یہ ثواب دے گا۔ تاکید کے ساتھ نہ کہا ہو، جہاں پر مستحب کا حکم لگتا ہو، نوافل کا حکم لگتا ہو تو اس کے اندر کریں گے تو ثواب ملے گا اور نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن وہ اعمال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کر دیا ہو، واجب کر دیا ہو، کہا یہ عمل تمہیں کرنا ہی کرنا ہے، یہ عمل ہر حال میں تمہیں کرنا ہے، کہا ایسے اعمال کا کرنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی میں دوسری اسی آیت دوسری بات وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کام کو کرنے سے منع کر دے، یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ عمل نہیں کرنا ہے، کہ اس سارے کاموں سے رک جاؤ۔ علماء ربانیین نے اصول بنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کام کرنے پر لازم کر دیا، واجب کر دیا، حکم صادر کر دیا، کہا وہ چیز واجب ہو جاتی ہے، اور جن کاموں کو کرنے سے روک دیا کہا وہ ساری چیز اللہ رب العالمین کی جانب سے حرام ہو جاتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت کا دائرہ جو ہے ایک دائرہ بنا ہوا ہے، ہمیں اس دائرے کے اندر چلنا ہے، ہم اس دائرے کو کراس کریں گے تو شریعت کے اپوزٹ جائیں گے، شریعت کے خلاف جائیں گے۔ شریعت نے ہمیں آزادی بہت ساری دی ہے، لیکن جن چیزوں کے اندر اسلام نے ہم کو پابند کیا ہے، جن چیزوں کے اندر اسلام نے ہمیں دائرہ بنا دیا ہے، ہمیں اس دائرے کے اندر رہنا ہے، ہم اس دائرے کو کراس نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس دائرے کو کراس کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اس کے اعمال خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی انسان نے کوئی ایسا عمل کیا، من عمل عملا، جس کسی انسان نے کوئی ایسا عمل کیا لیس علیہ امرنا، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ کسی مولوی کے الفاظ نہیں ہے، یہ اس کے الفاظ ہے جس کو ہم نبی مانتے ہیں، کونین کا سردار مانتے ہیں، شافی محشر مانتے ہیں، اس کی بات سے آگے کسی مولوی کی بات نہیں چلا کرتی، اس کی بات سے آگے کسی کی بات نہیں چلا سکتی، اس کی مہر لگ جائے، اس کا سکہ لگ جائے،
رب کعبہ کی قسم ہماری زبان جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات جو ہے حرف آخر ہوتے ہیں، وہ مہر ہوتی ہے، وہ خاتم النبیین ہے، شافی محشر ہے، ساقی کوثر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جو عمل ہماری شریعت میں سے نہیں ہے۔ امرنا سے مراد شارحین لکھتے ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اس شریعت میں سے نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ فَهُوَ رَدٌّ، وہ عمل مردود ہے، رد کر دیا جائے گا۔ زمین بھر کر عمل کر لے جائے، اس دنیا کے اندر پورا بھر کر عمل کر لے جائے، 24 گھنٹہ نماز پڑھتے رہ جائے، 24 گھنٹہ روزے رکھتے رہ جائے، 365 دن روزہ رکھتے رہ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہ ہو، اللہ کی قسم وہ نماز بھی بیکار ہے، وہ روزے بھی بیکار ہے، وہ سارے اعمال بیکار ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت میں کیا گیا ہو۔ کوئی بھی عمل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ثابت نہیں ہے، ایسے اعمال کو روز قیامت رد کر دیا جائے گا، انسان کے منہ پہ مار دیا جائے گا اور وہی اعمال قبول کیے جائیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں گے۔ آئیے آپ کے سامنے قرآن مجید کی بہترین آیت تلاوت کروں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بہت بہترین آیت ہے، دل کو جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی کوشش یہ ہے ہم بچپن 5 وقت نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم تپتی ہوئی گرمی کے اندر آج ہمارے یہاں 4:30 بجے فجر کی اذان ہوتی ہے اور شام کو 7:15 سے 7:30 کے آس پاس مغرب ہوتی ہے۔ اتنا لمبا روزہ گرمی میں ہم کیوں رکھ رہے ہیں؟ کس لیے رکھ رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اصول بنا دیا، اللہ کی محبت چاہتے ہو نا، ایک ہی اصول ہے قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانا چاہتے ہو، ایک ہی شرط ہے محبت پانے کے لیے، فاتبعونی، کہا میری پیروی کرو۔ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت سے یہ پیغام دے دیجئے اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہوگی، اتباع کرنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہوگا۔ اگر آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے، ان کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ اللہ نے اس کے بعد ایک بات اور کہی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اور آگے کہا اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ کی محبت پانے کے لیے شرط ہے۔ اللہ کے نبی کی اتباع نہیں ہوئی تو گیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر ہمارے سارے اعمال ویسے رہ جائیں گے، ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جب ہم سے محبت کرے گا تب ہماری نیکی قبول ہوگی نا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی نہیں تو اب اللہ کی محبت نہیں، جب اللہ کی محبت نہیں تو دنیا کے اندر سارے اعمال ایسے ہی ہے اور آخرت میں ہمارے اعمال ایسے ہی ضائع ہو جائیں گے۔ آئیے آپ کے سامنے ایک حدیث پہ پڑھتا ہوں، بہت جامع ترین حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی۔ اس کو بند کر دیجیے، اس کو نا، اس کو بند نہیں کروا دیجیے، ہاتھ لگ جائے گا۔
من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اتباع کی، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اتباع کی، اللہ تعالیٰ کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، دنیا کے اندر ہماری حفاظت کرتا ہے، دنیا کے ساری چیزیں جو ہم پر بھاری لگتی ہے اللہ اسے آسان کرتا ہے، اور مرنے کے بعد ہمارا حساب لینے والا اور جنت جہنم کا فیصلہ کرنے والا وہ اللہ رب العالمین ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوئی، اور ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ اکبر، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننا، آپ کی اتباع نہ کرنا، آپ کی پیروی نہ کرنا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتا ہے وہ کس کی بات ہوتی ہے؟ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے کچھ نہیں بولتے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں وہ بات کس کی ہوتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی نازل کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین جب آسمان سے وحی نازل کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے وحی جلی، ایک ہوتی ہے وحی خفی۔ یعنی وحی جلی قرآن مجید جس کو وحی جلی کہا جاتا ہے، اور احادیث مبارکہ جسے وحی خفی کہا جاتا ہے، یعنی ایسی وحی جو پوشیدہ طور پر آئی ہو۔ قرآن مجید کھلم کھلا الفاظ کے ساتھ، معنی کے ساتھ دنیا تلاوت بھی کرتی ہے، اور احادیث کے معنی اللہ کی طرف سے ہے، الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے، یعنی بات تو اللہ کی ہوئی نا۔ گویا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ایک حدیث آپ کے سامنے اور پیش کروں، بہت جامع ترین حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امت يدخلون الجنہ الا من ابى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کا ہر فرد، کل امت یدخلون الجنہ، کہا میری امت کا ہر فرد، ہر انسان جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کس کی گارنٹی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا، الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے انکار کیا۔ قیل یا رسول اللہ، صحابہ کرام کے اندر ایک جستجو ہوا کرتی تھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں کرتے تھے صحابہ جاننا چاہتے تھے۔ کہا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو انکار کرنے والے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، آپ کی پیروی کرنے والے، ہر چیز میں آپ کو آئیڈیل ماننے والے، آپ کے مطابق زندگی گزارنے والے، کہا وہ سب کے سب جنت میں داخل ہوں گے۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری بات کو نہیں مانا، میری پیروی نہیں کی، میری اتباع نہیں کی، میں نے جیسے کام کرنے کہا ویسے نہیں کیا، بلکہ اپنے علماء کی بات کو مانا اور دین کو اپنے دل کے مطابق بنا لیا، دل کے مطابق اعمال کرنا شروع کر دیا، کہا ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، آپ کی اتباع سے منہ موڑنا، آپ کی اتباع نہ کرنا،
جنت میں داخل ہونے سے انکار کرنا ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کرنا ہوا۔ کہا ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ ایسے لوگ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جنت میں وہ جائے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، اور یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی جانب سے بات آ رہی ہے کہ جنت ان کو ملے گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر، آپ کی بات کو مانے بغیر، آپ کی پیروی کے بغیر، آپ کی اطاعت کے بغیر جنت میں جانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ کیونکہ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی کی حدیث کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر جنت میں جانا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہوگا، اتباع کرنا ہوگا۔ آئیے آپ کے سامنے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کی جستجو کیا تھی، آپ کیسے پیروی کیا کرتے تھے، آپ کیسے اتباع کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور خطبہ ارشاد کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجلسو، کہا بیٹھ جاؤ، کہا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ رہے تھے اور آتے ہوئے دروازے پر تھے، کہاں وہیں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن مسعود اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ علماء کرام اس سے یہ مثال پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر پیروی کا جذبہ کتنا زیادہ تھا، اتباع کا جذبہ کتنا زیادہ تھا۔ آپ خطبہ جمعہ کے اندر اجلسو کہہ رہے ہیں، یعنی الفاظ آئے کہ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود بیٹھ گئے۔ اور اسی طرح ایک روایت جو ہے عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح روایت ہے، کہا جب یہ لفظ اللہ کے رسول نے کہا اجلسو، راستے میں جہاں پر آواز پہنچی وہی بیٹھ گئے، اور اس وقت تک وہاں بیٹھے رہ گئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے۔ پوچھا عبداللہ بن رواحہ کیا معاملہ ہے، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا آپ کی زبان سے میں نے سنا اجلسو، بیٹھ جاؤ، کہا میں بیٹھ گیا۔ یہ تھا صحابہ کرام کا اتباع کا معاملہ، پیروی کا معاملہ۔ لفظ سنا، پوچھنے نہیں گئے کہ کیوں کہا بیٹھ جاؤ، سنا اجلسو، بیٹھ جاؤ، فوراً بیٹھ گئے۔ یہ اتباع اور پیروی سے کہا جاتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی بات کو مانو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو۔ وہ معلوم ہوا کہ اللہ کی پیروی، اللہ کی اطاعت، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی پیروی، آپ کی بات کو ماننا انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا ہے گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا گویا کہ اسلام کی نافرمانی کرنا ہوا۔ آئیے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ اگر کوئی بھی ایک ستون گڑبڑ ہوا گویا کہ اسلامی عمارت جو ہے کمزور ہو گئی، یعنی ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر یہ 5 بنیاد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان 5 میں سے کوئی بھی ایک بنیاد کمزور ہو گئی، رب کعبہ قسم ہمارا اسلام کمزور ہو گیا، یعنی ہمارے اندر سے اسلام کمزور ہو گیا۔ مثال لے لیجئے، یہ بلڈنگ انجینئر کہتا ہے کہ اتنے پلر کے اوپر اسے کھڑا کیا جا سکتا ہے، اتنے بنیاد لگائی جا سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے من سے ایک پلر کم کر دے، ایک بنیاد کم کر دے تو کیا ہوگا؟ ہلکا زلزلہ آئے گا، جیسے ابھی کل کا زلزلہ، ملک کا نام ذہن سے نکل گیا، تھوڑا زلزلہ 7 پوائنٹ زلزلہ، لاکھوں کی تعداد میں موت ہوتی ہے۔ اگر انجینئر کہہ دے اگر پلر کم لگاؤ گے تو زلزلہ کی ادنا سی 1 پوائنٹ کی بھی آہٹ آئی تمہاری بلڈنگ گر جائے گی۔ تو ہم اس وقت کیا کرتے ہیں؟ بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے پوری کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ بنیاد کمزور نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہماری بلڈنگ گر جائے، ہم دب جائے، تباہ ہو جائے، ہمارے ساتھ ہمارے جو مال لگے ہوئے ہیں وہ مال ضائع ہو جائے، ہم کتنی پرواہ کرتے ہیں؟ کہا اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، 5 ستون ہے۔ اگر ایک بھی ستون کمزور ہوا
تو ہمارے اسلام خطرے پڑ جائے گا. ہم پتہ نہیں مسلمان باقی رہے یا نہ رہے. ان میں پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ رب العالمین تمام جہان کا خالق، مالک، پالنہار، عبادت کے لائق، سب کچھ وہی ہے. اور دوسری گواہی کیا دیتے ہیں؟ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. علماء کہتے ہیں جس شخص نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، آپ کی اتباع نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی، گویا کہ اس نے زبانی دعویٰ کیا کہ اللہ کے نبی کو اپنا رسول ماننے کا زبانی دعویٰ کیا. حقیقی معنوں میں اسی وقت اللہ کے رسول کی اتباع مانی جائے گی جب اللہ کے رسول کی رسالت اس وقت مانی جائے گی جب ہم آپ کی اتباع کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے، آپ بتائے ہوئے دین کے مطابق چلیں گے، ویسے ہی چلیں گے جیسے اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے. تب جا کر اللہ کے رسول کی رسالت کو ہم نے مانا. اور اللہ کے رسول کی رسالت گواہی دینا یعنی شریعت اسلامیہ کی گواہی دینا. کیوں؟ احکام اللہ نے نازل کیے ہیں، لیکن سنت کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننا، آپ کی رسالت کو ماننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. اگر کوئی اتباع نہیں کرتا ہے، صرف رسالت کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کہتا ہے میں رسول کو رسول مانتا ہوں اور بات نہیں مانتا، اتباع نہیں کرتا، پیروی نہیں کرتا، رب کعبہ قسم یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم زبان سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور اعمال میں کوتاہ نظر آتے ہیں. ویسے دیکھا جائے آپ دیکھیے بہت سارے سادھو پنڈت کو بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن ایمان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا، اعمال کا عطا پتہ نہیں ہوتا، رسول کی رسالت کو نہیں مانتے ہیں. تو رسول کی رسالت کو وہی مانتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے. آئیے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کروں اور بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے بھی اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی پیروی کی اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، آپ کی اطاعت کی، آپ کی پیروی کی، آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں اس شریعت کے مطابق چلتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما. یہ میں نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے کہ اس نے بڑی کامیابی پالی. فقد فاز فوزا عظیما. دو چیزیں یہاں پر آتی ہے، میں واضح کر دوں. ایک قد کے ذریعے سے یعنی ایک تاکید قد کے ذریعے ڈالی گئی ہے کہ فقد تحقیق کے یقینی طور پر کامیاب ہو گیا، اور دوسرا اس کا مفعول لایا گیا، فعل کا مفعول مطلق. اور مفعول مطلق جب لایا جاتا ہے وہاں بھی تاکید پیدا کرنا ہوتا ہے، یعنی بات کو مضبوط کرنا ہوتا ہے کہ جس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اللہ کی بات کو مانا، کا یقین کے ساتھ وہ کامیاب ہو گیا. اور کیسی کامیابی؟ فوزا عظیما، بڑی کامیابی. تو فوزا عظیما بڑی کامیابی کیا ہے؟ جنت پا لینا. اور فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، اللہ نے کہا جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. گویا معلوم ہوا کہ بڑی کامیابی مطلب یہ ہے جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے نجات پا لینا، یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے وہی کام کروائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق ہو، آپ کی پیروی کے مطابق ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو، دین کے مطابق ہو، اسلام کے مطابق ہو. اور ایسے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹ کر ہو، اسلام سے ہٹ کر ہو، شریعت سے ہٹ کر ہو، اور شریعت نے جن کاموں کو کرنے سے منع کر دیا ہے ان سارے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم سامعین، دین اسلام جو ہے بہت آسان دین ہے، بہت سہل دین ہے۔ اگر ہم دین کے مطابق چلیں گے تو دین ہمارے لیے انتہائی آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین سہل، دین جو ہے آسان ہے، سہل ہے۔ ہم دین کو جب مشکل بناتے ہیں تو دین مشکل ہو جاتا ہے، ورنہ دین مشکل نہیں ہے، دین بہت آسان ہے۔ قرآن مجید کے احکامات کے مطابق ہم چلتے رہے، احادیث کے احکامات کے مطابق ہم چلتے رہے تو دین میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن جب انسان اسلام سے ہٹ جاتا ہے، شریعت سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کے رسول کی اتباع کے ہٹ جاتا ہے تو انسان اپنے آپ پر پریشانی ہی پریشانی ڈالتا ہے۔ ایسے کام کرنے پڑ جاتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو آگ میں بھی ڈالتا ہے، دنیا کی آگ میں ڈالنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے، سوشل میڈیا پہ دیکھیے، ریئل میں دیکھیے کیا کنڈیشن بنی ہوئی ہے۔ اسلام کو چھوڑا، اسلام کو بھولے، آگ میں بھی کودنا پڑ رہا ہے، آگ میں بھی چلنا پڑ رہا ہے۔ یہ حالات انسان کے بن جاتے ہیں۔ میرے مانے والے بھائیوں، اگر ہم شریعت کے مطابق چلیں گے، اسلام بہت آسان ہے، بہت سہل ہے، کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے، انشاءاللہ دین انتہائی آسان ہو جائے گا اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی اعمال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے بدعت ہوتے ہیں۔ کل بدعت ضلالہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے اور آج بھی جمعہ میں پڑھا جاتا ہے، آج بھی پڑھا گیا، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو یہ معلوم ہوا سنت کی اتباع، پیروی جنت کا راستہ دکھاتی ہے، اور بدعت کے ذریعے سے انسان کو جہنم کا راستہ دکھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ احکام کرنے کی توفیق عطا، وہ اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو دین کے مطابق ہو۔ دین سے ہٹ کر جو بھی اعمال ہو، یا اللہ تو اس سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ان اعمال کو ہم سے پھیر دے، یا اللہ وہی اعمال کی توفیق عطا فرما جو اعمال تیرے دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، تیرے نبی کے فرمان کے مطابق، جس سے تو راضی ہو جائے، جس عمل کو تو قبول کر لے، اور جو تیرے یہاں قابل قبول اعمال ہو، یا اللہ ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرما، اور جہنم والے اعمال سے ہمیں محفوظ کر لے، آمین۔